کریم اگر ایک لفظ کے اندر خلاصہ نکالا جائے، ایک لفظ کے اندر پورے کے پورے قرآن کریم کے پیغام کو سمجھنا چاہے کوئی بندہ، تو وہ ایک لفظ بنتا ہے محمد الہی۔ پورے قرآن کریم کا جو خلاصہ، قرآن کریم کا جو پیغام ہے وہ محمد الہی ہے کہ مخلوق اپنے خالق سے اس طرح ٹوٹ کر محبت کرے کہ اس محبت کے اندر اپنا سب کچھ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی پیغام کو دینے کے لیے مختلف ادوار میں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا اس محبت الہی کی مثالوں کو پیش کروایا۔ ان مثالوں میں سے ایک مثال اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے پیش کروائی، اور وہ مثال ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مثال۔ یہ رکوع آخری جو ہمارا درس ہوا تھا اس میں بھی اسی رکوع کی تلاوت کی گئی تھی۔ چند باتیں رہتی تھیں، ان باتوں کو مکمل آج کے اس درس میں کیا جائے گا، لہٰذا اسی رکوع کا ترجمہ کی دعا سے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی مثال کو یہاں پر بیان فرمایا کہ دیکھو میرا پیارے ابراہیم علیہ السلام نے اس سے عشق کیا، محبت کی، وہ محبت کی کیا داستان ہے، اس داستان کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا۔ چونکہ قرآن کریم کے اولی مخاطب، سب سے پہلے قرآن کریم کو سننے والے جو افراد تھے وہ تین طرح کے لوگ تھے، یا تو وہ یہودی تھے، یا تو وہ عیسائی تھے، یا پھر وہ مشرکین مکہ تھے۔ اور یہ تینوں کے ہاں ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بہت زیادہ تھی۔ ان میں سے ہر ایک یہ بات کہا کرتا تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں مثال ابراہیم علیہ السلام کی بیان فرمائی۔ اللہ رب العزت ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا چند کلمات کے ذریعے سے، چند امتحانوں کے ذریعے سے۔ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ رب العزت کی طرف سے بہت ساری آزمائشیں آئیں۔ جب انسان کسی کے ساتھ محبت کا کوئی خاص دعویٰ کرتا ہے تو اس خاص دعوے کے اندر کچھ آزمائشیں بھی اس شخص کے اوپر آیا کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے بھی ابراہیم علیہ السلام پر مختلف آزمائشوں کو بھیجا، اور مقصود یہ تھا کہ پوری دنیا کو بتا دیا جائے، قیامت تک آنے والے اشخاص میں سے ہر شخص کو یہ بات بتا دی جائے کہ دیکھو محبت الہی کا ایک معیار ہے جس معیار پہ ابراہیم علیہ السلام پورا اترے ہیں۔ چنانچہ ابتدا سے لے کے انتہا تک ان کی جو زندگی ہے اتنی زیادہ آزمائشوں کی ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ آزمائشوں کی ابتدا اپنے گھر سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو جو پیدا فرمایا وہ ایک بت تراش کے گھر پہ پیدا فرمایا۔ ان کے والد تھے آزر، وہ بت تراش تھے، بتوں کو بنایا کرتے تھے۔ ایک بت تراش کے گھر میں اللہ رب العزت نے ایک بت شکن کو پیدا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی وہاں پیدائش ہوئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنے والد کی مخالفت کی، تو سب سے پہلی مخالفت ان کو اپنے گھر سے حاصل ہوئی، گھر سے مخالفت، پھر محلے والے، قریہ والے، بستی والے جو تھے ان کی طرف سے مخالفت، پھر وقت کے بادشاہ کی طرف سے ان کو مخالفت۔ اتنی مخالفت ہوئی کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ تمام لوگ اس بات پہ تیار ہو گئے کہ اس شخص کو ہم نے آگ جلا کر اس آگ میں ڈال دینا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی محبت کی خاطر آگ کے اندر بھی ڈالا گیا۔ اللہ رب العزت نے اس آزمائش کو بھی ان پر پورا فرمایا۔ چنانچہ اس آگ، اللہ رب العزت کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل گلزار بن گئی۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام پر مزید آزمائش۔ 90 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے اولاد عطا فرمائی، اسماعیل علیہ السلام۔ اب انسان کی جو اولاد ہوتی ہے اس کو فطری طور پہ محبت ہوتی ہے، اور اگر یہ اولاد بڑھاپے کی اولاد ہو تو اس سے مزید محبت ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو 90 سال کی عمر میں اولاد ملی،
اور اولاد کے ملنے کے بعد اللہ رب العزت حکم فرما رہے ہیں کہ اب اس اولاد کو ہمارے راستے کے اندر قربان کر دو۔ چھوٹا حکم نہیں ہے، بہت بڑا حکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے اندر بھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ حکم بڑا ہے کہ چھوٹا ہے، یہ کس لیے حکم دیا جا رہا ہے اس بات کو نہیں دیکھا، صرف اس بات کو دیکھا یہ حکم دینے والا کون ہے۔ اس ذات کو سامنے رکھا اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے ان کے پاؤں اور ہاتھوں کو باندھا اور ان کے گلے پر چھری چلا دی۔ اللہ رب العزت کا حکم تھا، اسماعیل علیہ السلام تو ذبح نہیں ہوئے، بلکہ ان کی جگہ پر ایک مینڈا تھا، ایک دمبا تھا جو اللہ رب العزت نے جنت سے بھیجا، اور وہ دمبے کے اوپر چھری چلی اور وہ دمبا ذبح ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش کے اندر اور اس امتحان کے اندر بھی کامیاب ہو گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام پر ایک اور آزمائش آئی جس کا گزشتہ درس میں بھی تذکرہ کیا تھا کہ وہ اپنے ریوڑ کو لے کے جا رہے تھے بکریوں کا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس فرشتے نے آ کے آواز لگائی، اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ یہ جو الفاظ سنے تو وہ محبت الہی کا جذبہ جو اندر تھا وہ پھڑک اٹھا۔ ابراہیم علیہ السلام محبت کے اندر کے جذبات میں مغلوب ہو گئے۔ اس کو کہا کہ اے بھائی مجھے ذرا یہ جو کلمات ہیں ایک مرتبہ دوبارہ سنا دو۔ اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام میں کوئی کام مفت میں نہیں کرتا، فری میں نہیں کرتا، کیا قیمت لگائیں گے اس کلمات کو سنانے کی، ذرا بتائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں اپنی بکریوں کا آدھا ریوڑ دے دوں گا، یہ کلمات مجھے دوبارہ سنا دو۔ چنانچہ انہوں نے دوبارہ کلمات سنا دیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اندر جو محبت کا جذبہ تھا وہ اور زیادہ بھڑک اٹھا۔ فرمایا اے بھائی دوسری بار بھی سنا دو، یہ جو بقیہ آدھا ریوڑ ہے یہ بھی تم لے لو۔ اس نے دوسری بار بھی سنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے اب برداشت نہ ہو سکا، فرمایا اے بھائی تیسری بار بھی سنا دو، ان بکریوں کے ریوڑ کو چرانے کے لیے تمہیں کسی چرواہے کی ضرورت ہوگی، ساری زندگی تمہاری ان بکریوں کو چراتا رہوں گا، بس ایک بار مجھے یہ کلمات دوبارہ سنا دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کی تو اس شخص نے آگے سے کہا کہ اے میں پیارے ابراہیم آپ کو مبارک ہو، میں اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا کہ جاؤ میرے پیارے ابراہیم کے پاس اور جا کر اس کے سامنے میرا نام لو، دیکھو وہ میرے نام کی کیا قیمت لگاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح سے مختلف آزمائشوں سے ابراہیم علیہ السلام کو گزارا، مختلف امتحانات ان سے لیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَتَمَّهُنْ، ابراہیم علیہ السلام تمام امتحانوں میں کامیاب گزرے، 100% کامیاب رہے۔ اس کا اللہ رب العزت نے ان کو 2 طریقوں سے انعام عطا فرمایا۔ پہلا انعام تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں دوسری جگہ پہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، پہلا انعام تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا، خلیل بنا لیا۔ خلیل عام دوست کو نہیں کہا جاتا، اس دوست کو کہا جاتا ہے جس کو ہم اردو میں ترجمہ کریں تو یوں غلط نہیں ہوگا کہ جگری یار جس کو ہم کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ اور دوسرا انعام یہ دیا کہ اللہ رب العزت یہاں فرماتے ہیں قال، اللہ رب العزت نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم آپ کو تمام کی تمام انسانیت کے لیے رہنما، پیشوا، امام اور لیڈر کی حیثیت عطا فرماتے ہیں۔ دنیا میں جو کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہوگا وہ آپ کو اپنا پیشوا، اپنا روحانی والد سمجھے گا۔ چنانچہ یہی تھا، یہودی بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، عیسائی بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ تمام مذہب والے حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی یہ بات کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے تو ہم ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان کو انعام عطا فرمایا کہ ان کو تمام انسانیت کے لیے ایک روحانی پیشوا بنا دیا، ایک لیڈر کی حیثیت عطا فرما دی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ نعمت ملی تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی حد تک اس نعمت کو نہیں رکھا۔ بڑوں کی جو سوچ ہوتی ہے وہ بھی بڑی ہوا کرتی ہے۔
انہوں نے صرف اپنی حد تک بات نہیں کی کہ اے اللہ آپ نے مجھے یہ نعمت دے دی، آپ کا بہت شکر ہے، نہیں، فوراً کہا اے اللہ آپ نے مجھے تو یہ نعمت عطا فرما دی، وَمِن ذُرِّيَّتِي، میرے بعد جو آنے والی نسلیں ہیں اے اللہ ان کے بارے میں بھی یہ بات فرما دیجئے، ان کو بھی روحانی پیشوا بنا دیجئے۔ تو یہ بڑوں کی ایک سوچ ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنی ذات کی حد تک فائدے کو نہیں سوچا کرتے، بلکہ پوری کی پوری انسانیت کی سوچ رکھا کرتے ہیں، پوری انسانیت کی فائدے کے ہمیشہ سوچتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی بات کی، اے اللہ میری آل اولاد کا کیا ہوگا، میرے بعد آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا، ان کو بھی آپ روحانی پیشوا اور امام کی حیثیت عطا فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، میرا جو یہ وعدہ ہے کہ میں امام بناؤں گا، روحانی پیشوا بناؤں گا، یہ کافروں کو، ظالموں کو یہ وعدہ شامل نہیں ہے۔ جو آپ کی اولاد میں نیکوکاری والی زندگی گزارے گا، فرما برداری والی زندگی گزارے گا، اس کے ساتھ تو میرا یہ وعدہ رہے گا، لیکن جو کفر پہ زندگی گزارے گا اس کے ساتھ میرا یہ وعدہ نہیں رہے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کیا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے اس بیت اللہ شریف کو مثابتاً للناس، لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا، وَأَمْنًا، اور اس کو ہم نے امن کی جگہ بنایا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انسان بار بار لوٹ کے آیا کرتا ہے، ایک بار جانے سے اس کا دل نہیں بھرتا، بلکہ جو جتنی بار جاتا ہے اس کا دل اتنا زیادہ وہاں جانے کے لیے تڑپتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس بیت اللہ کو مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے ایک بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا، وَأَمْنًا، اور اس کو امن کا گہوارہ بنا دیا، امن کی جگہ بنا دی۔ یہ امن کی جگہ ایسی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرما دیا یہ حرم ہے۔ حرم کے معنی کیا ہیں؟ یہاں پر کسی انسان کو مارنا تو دور کی بات، کسی جانور کو، کسی پرندے کو شکار کی نیت سے مارنے سے بھی اللہ رب العزت نے منع فرما دیا کہ نہیں، تم نے کسی کو مارنا نہیں، کسی جانور کا شکار نہیں کرنا، حتیٰ کہ اگر قصاصاً کسی شخص کو مارنا ہو، قتل کرنا ہو حکومت نے، تو اس کو بھی حکم دے دیا کہ نہیں، ان حدود حرم کے اندر تم یہ کام نہیں کر سکتے، ان حدود حرم سے باہر لے جاؤ، اس کے بعد جا کے اس شخص کے ساتھ فیصلہ کرو۔ تو اللہ رب العزت نے اس حرم کو اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو امن کی جگہ بنا دیا اور انسانوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ بنا دیا۔ آج بھی آپ دیکھیں، اگرچہ اس وقت پہ بیت اللہ کے دروازے عمومی طور پہ اس طرح سے نہیں کھلے ہوئے جیسے پچھلے ادوار میں کھلے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود ہر شخص تڑپ رہا ہے، ہر شخص بے چین ہے کہ یہ دروازے دوبارہ پہلے کی طرح کس طرح سے کھلیں گے کہ ہم دوبارہ اسی طریقے سے جا سکیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس بیت اللہ کو مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا، اور فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ ابراہیم علیہ السلام کو تیسرا انعام دیا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو اپنے لیے مصلی، نماز کی جگہ بنا لو۔ مقام ابراہیم اس جگہ کو کہتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کی جب تعمیر ہو رہی تھی تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک پتھر جنت سے بھیجا، سفید رنگ کا، جس طرح سنگ مرمر ہوتا ہے اسی طریقے کا ایک پتھر تھا۔ اس پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے۔ یہ جو پتھر تھا، یہ پتھر ایک لفٹ کا کام دیتا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو چھت کی طرف، اوپر کی طرف جانا ہوتا تھا تو یہ پتھر کی جو ہائٹ تھی، اس پتھر کی جو اونچائی تھی، خود بخود بڑھ جایا کرتی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام چھت تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ جب نیچے آنا ہوتا تھا تو یہ پتھر خود بخود چھوٹا ہو جاتا تھا، ابراہیم علیہ السلام نیچے پہنچ جایا کرتے تھے۔ تو یہ ایک لفٹ کا کام دیتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پورے بیت اللہ کی تعمیر اسی پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے کی، اور اللہ رب العزت نے ان کے قدمین کے اس پتھر کے اوپر نشانوں کو چھوڑ دیا۔ چنانچہ ان تقریباً 2.5 فٹ گہرے اس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے، قدمین کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ یہ وہ پتھر ہے جس پتھر کو اللہ رب العزت نے مقام ابراہیم کا نام دے دیا۔ آج بھی بیت اللہ شریف کے دروازے کے بالکل ساتھ یہ پتھر ایک خول کے اندر، ایک شیشے کے باکس کے اندر بند ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے یہ بات فرمائی تھی کہ جب نبی علیہ السلام نے طواف فرمایا،
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، دل چاہتا ہے کہ ہم جو 2 رکعت واجب الطواف ہیں اس مقام ابراہیم کے پاس جا کے پڑھیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چاہت کا اظہار کیا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت کو نازل فرما دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ابراہیم ہے اس کو اپنے لیے نماز کی جگہ بنا دو۔ چنانچہ اس وقت سے لے کے آج تک جو کوئی شخص طواف کے لیے جاتا ہے اس کے لیے یہی حکم ہے کہ تم جاؤ تو اس مقام ابراہیم کے پاس کہیں پر بھی کھڑے ہو کر 2 رکعت واجب الطواف پڑھنا ضروری ہے۔ تو یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ مفسرین نے اس مقام پہ لکھا ہے کہ قرآن کریم کی 21 آیات ایسی ہیں جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیال اور ان کی خواہش کے اوپر نازل ہوئیں۔ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، اللہ رب العزت نے ویسی آیت قرآن کریم کی اتار دی۔ کیا مقام ہوگا اس شخص کا جس شخصیت کی سوچ پر اللہ رب العزت کا قرآن اتر رہا ہو۔ تو بہرحال وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، یہ آیت اللہ رب العزت نے خاص طور پہ مشرکین کے لیے نازل فرمائی کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ سنو، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا، ان طہر بیتی للطائفین، کہ وہ میرے اس گھر کو پاک کر دیں ہر قسم کے بتوں سے، ہر قسم کی گندگی سے، وہ گندگی ظاہری ہو یا باطنی ہو، ہر قسم کی گندگی سے اس کو پاک کر دیں۔ للطائفین، طواف کرنے والے لوگوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع سجدہ کرنے والے، نماز پڑھنے والے لوگوں کے لیے اس بیت اللہ کو پاک کر دیں۔ لہٰذا انہوں نے ہمارے اس حکم پہ عمل کر کے اس بیت اللہ کو پاک کر دیا تھا۔ اے مشرکین مکہ، آج جب کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہو، ایک طرف تم ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہو، دوسری طرف تم اس بیت اللہ میں 360 بت رکھتے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے سے ان کو تنبیہ فرما دی۔ آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یاد کرو اس وقت کو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے اللہ اس شہر کو، اس مکہ مکرمہ کو، اس حرم کو بلدن آمنا، امن کا گہوارہ بنا دیجئے، وارزق اہلہ من الثمرات، اس میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں اے اللہ ان کو کھانے کے لیے پھل عطا فرما دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے جس وقت پہ وہ یہاں پہنچے تھے، بواد غیر ذی زرع، یہ جگہ بالکل جنگل بیابان تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ اس کو امن کا گہوارہ بھی بنا دیجئے اور یہاں پر رزق کے لیے، اے اللہ کھانے کے لیے پھل بھی عطا فرما دیجئے۔ آپ دیکھیں کتنی گہری دعا ہے۔ عام طور پہ انسان تو سمجھتا ہے کہ پھل تو صرف فروٹ کو کہا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ درختوں کا پھل فروٹ ہوتا ہے، کھیتی کا پھل اس کی پیداوار ہوتی ہے، سبزیاں ہوتی ہیں، اجناس ہوتے ہیں، جو انڈسٹری ہوتی ہے، فیکٹریاں ہوتی ہیں، اس کا پھل اس کی پروڈکٹ ہوتی ہے جو وہ بنتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر قسم کا پھل بیت اللہ شریف کے اندر پہنچا دیا۔ دنیا میں جو چیز بھی جہاں کہیں بھی بن رہی ہو، ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی برکت ہے، وہ بیت اللہ شریف میں آپ کو ملے گی۔ جو وہاں جاتے رہتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں، دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ہو، ہر جگہ کی بنی ہوئی چیز بیت اللہ شریف میں آپ کو مل جایا کرتی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی حقیقتاً اس دعا کا ثمرہ ہے جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ یہ امن اور یہ رزق ان کو عطا فرمانا، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو اللہ رب العزت پہ ایمان لاتے ہوں اور آخرت کے دن پہ ایمان لاتے ہوں۔ مگر اللہ رب العزت نے ان کو جواب دیا کہ اے میرے پیارے ابراہیم، یہ رزق کا وعدہ صرف ایمان والوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ رزق کا وعدہ ایمان والوں کے لیے بھی ہے اور کافروں کے لیے بھی ہے۔ ہم نے رزق ہر کسی کو دینا ہے۔ قال ومن کفر، اللہ رب العزت نے فرمایا جو کوئی شخص کفر اختیار کرے گا فأمتعه قلیلا، ہم اس کو بھی تھوڑا وقت دیں گے، کچھ رزق اس کو بھی عطا کریں گے تاکہ وہ اس دنیا کے اندر مزے اڑاتے رہے۔ ثم اضطره الى عذاب النار، پھر جب وہ قیامت کے دن ہمارے پاس آئے گا تو اس دن ہم اس کو آگ کا مزہ چکائیں گے۔ وبئس المصیر، اور وہ آگ برا ٹھکانہ ہے۔
تو گویا اس رزق کا وعدہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسانیت سے بھی کیا ہے، ایمان والوں سے بھی کیا، کافروں سے بھی کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس رزق کا وعدہ ہر اس جاندار سے کر دیا جو دنیا کے اندر چلنے والا ہے، 2 پاؤں پہ چلنے والے، 4 پاؤں پہ چلنے والے، رینگنے والے، جو کوئی بھی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے رزق کا ذمہ اپنے اوپر لے رکھا ہے۔ لہٰذا انسان کو رزق کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے، پریشان اس چیز کے لیے ہونا چاہیے کہ ہمارے معاملات اللہ کے ساتھ درست ہیں کہ نہیں ہیں۔ ہمارا اللہ نے رزق کا وعدہ تو خود لے رکھا ہے، جس چیز کا اللہ نے ہمیں ذمہ دیا ہے ہم اس کام کو پورا کر رہے ہیں کہ نہیں۔ اور یاد رکھیں، انسان کو اگر رزق میں برکت چاہیے ہو، قرآن کریم سے اصول ملتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نسألك رزقا نحن نرزق۔ اے میرے اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کو خطاب فرماتے ہیں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اہل و عیال کو، اپنے اہل کو، نبی علیہ السلام کے اہل میں ان کے اہل و عیال بھی شامل ہیں، پوری امت مسلمہ شامل ہے۔ تو جس شخص کی بھی جو حیثیت ہے اس کے اعتبار سے اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحتوں کو حکم دیجئے نماز کا، نیکی کی تلقین کیجئے۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، آپ رزق کا سوال نہ کریں بلکہ ہم آپ کو خود رزق عطا کریں گے۔ جو کوئی شخص بھی نیکی کی تلقین کے اندر لگتا ہے، اللہ رب العزت اس کے رزق کے انتظام میں لگ جایا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا رزق کے بارے میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت گھبرانے کی اس بارے میں ہے کہ ہمارے معاملات اللہ کے ساتھ درست ہیں کہ نہیں ہیں۔ آگے اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو اس واقعے کو ذکر فرما رہے ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، وَإِسْمَاعِيلُ، اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ ان دونوں نے ایک ساتھ اس وقت پہ کہا ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، ہم سے ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیجئے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ تو جو کوئی بھی شخص بھی اس دنیا کے اندر ہے، اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک مثال قائم کر دی کہ دیکھو اتنا بڑا نیکی کا کام کہ اس بیت اللہ کی تعمیر کے بعد قیامت تک آنے والا جو کوئی شخص بھی ہو، جو بھی یہاں پہ آئے گا بیت اللہ کا طواف کرے گا، بیت اللہ کو دیکھے گا، بیت اللہ کے اندر بیٹھ کر عبادت کرے گا، نمازیں پڑھے گا، اعتکاف کرے گا، جو کوئی عبادت کرے گا اس کا ثواب ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے کھاتے میں ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی نیکی کا یہ کام کرنے کے بعد بھی اللہ سے قبولیت مانگ رہے ہیں۔ لہٰذا ہمارے بڑوں نے، ہمارے مشائخ نے اسی بات یہاں سے اصول نکالا، جو کوئی نیکی کا کام کرو، اگر ایک مٹھی اعمال کرو تو 1 من اللہ رب العزت سے قبولیت مانگو۔ یہ قبولیت کا مانگنا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ربنا، دوسری دعا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو اپنا خالص فرما بردار بنا دیجئے، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور اے اللہ ہماری اولاد میں سے ایک ایسا گروہ پیدا فرما دیجئے، امتن، جو امت ہو، مسلمتا لک، جو آپ کی خالص فرما برداری کرنے والی ہوں، آپ کی اطاعت و فرما برداری پر زندگی گزارنے والی ہوں، ایسی اے اللہ امت ہمیں عطا فرما دیجئے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ یہ بیت اللہ شریف تو ہم نے بنا دیا، یہاں پر عبادت کرنے کا طریقہ بھی ہمیں سمجھا دیجئے۔ بڑی عجیب بات فرمائی۔ آپ دیکھیں، انسان جب دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کا معیار یہ ہوتا ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ سامنے والے کے لیے پسند کرتا ہے، مگر جب یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی تو اس محبت کا معیار بدل جاتا ہے۔ پھر یہ بات نہیں ہوتی کہ مجھے یہ چیز پسند ہے تو اس طرح سے کام کرنا ہے، نہیں، بلکہ جو چیز اللہ اور اس کے رسول نے کہی ہے اسی کے اعتبار سے کام کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی یہاں پر یہی فرما رہے ہیں، اے اللہ عبادت تو کرنی ہے، ایک عبادت وہ ہے جو میں اپنی سوچ کے اعتبار سے کروں، وہ عبادت مجھے مقصود نہیں ہے، میں وہ عبادت کرنا چاہتا ہوں کہ جو عبادت آپ چاہتے ہیں مجھ سے کہ میں کروں۔ لہٰذا پتہ چل گیا کہ دنیا میں جو کوئی بھی عبادت ہے، عبادت کا معیار اللہ رب العزت کا قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان ہے۔ اگر کوئی بھی عبادت اللہ رب العزت کی اطاعت، نبی علیہ السلام کی سنت کے عین مطابق ہے تو وہ عبادت ہے، ورنہ وہ عبادت نہیں ہے بلکہ وہ عبادت کی جگہ بدعت کہلاتی ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ ہمیں
بیت اللہ کے اندر عبادت کے طریقے سکھا دیجئے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں معاف فرما دیجئے۔ معاف کیوں فرما دیجئے؟ اے اللہ جو عبادت کا صحیح طریقہ، جو صحیح سلیقہ ہے وہ ہمیں نہیں آتا، بس جس طرح بھی ٹوٹی پوٹی ہم عبادت کریں، اے اللہ اس عبادت کو قبول کر لیجئے اور اس پر ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ خوب توبہ کو قبول کرنے والے، خوب مہربان ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اب یہ وہ دعا ہے کہ جس کے بارے میں حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، اے میرے پیارے ابراہیم، بیت اللہ آپ نے بنا دیا، انعام کے طور پہ دعا مانگیے۔ کیا دعا مانگتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت کے پیارے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ میں دعا کے طور پہ آپ سے دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگتا، بلکہ دعا آپ سے وہ چیز مانگتا ہوں جو آپ کے خزانوں کے اندر بھی ایک ہی ہے۔ اے اللہ میں آپ سے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کی دعا کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا ثمرہ بنا کر دنیا کے اندر بھیجا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ان لوگوں کے درمیان اپنے اس رسول کو بھیج دیجئے، منہم یتلو علیہم آیاتک، جو ان کو جو ہے وہ آپ کی آیتیں پڑھ کے سنائے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے ان کو سنائے، ویعلمہم الکتاب، صرف تلاوت نہ کرے بلکہ تلاوت کرنے کے بعد اس تلاوت کرنے کے طریقے کو بھی سکھا دے، والحکمہ، اور پھر صرف تلاوت پہ بات منحصر نہ رہے، تلاوت کرنے کے بعد اس قرآن کریم کے احکامات کو کھول کھول کر بیان کرے کہ ان قرآن کریم کے احکامات میں اللہ رب العزت نے کس چیز کا مطالبہ کیا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے قرآن کریم کی آیات اترتی تھیں، اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو صحابہ کو سمجھایا کرتے تھے۔ صحابہ پوچھا کرتے تھے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا معنی کیا ہے؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ تو قرآن کریم کے اترنے کے بعد نبی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قرآن کریم کو سمجھائے بھی صحیح، لہٰذا قرآن کریم کو سمجھنے کا معیار پتہ چل گیا، وہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ۔ جو کوئی شخص بھی قرآن کریم کو احادیث کی روشنی میں سمجھے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اپنی سوچ کے اعتبار سے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اس نبی کا چوتھا کام یہ ہوگا کہ اے اللہ یہ نبی آئے تو یہ ان لوگوں کا تزکیہ کر دے۔ تزکیہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ تزکیہ کہتے ہیں انسان کے دلوں کو پاک کرنا، دلوں کو صاف کرنا۔ ایک ہے انسان کا عبادت کا کرنا، تسبیح کا پڑھنا، نماز کا پڑھنا، ذکر کا کرنا، یہ ساری کی ساری عبادات ہیں، مگر ان عبادات کے اثرات کا دل پر ہو جانا، اسی کا نام تزکیہ ہے۔ اگر انسان تسبیح کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، تمام کام کر رہا ہے، مگر ساتھ ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ بھی پیش آ رہا ہے، گھر والوں کے ساتھ بد اخلاق ہے، محلے والوں کے ساتھ بد اخلاق ہے، مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اس شخص کے شر سے ہر شخص پناہ مانگتا ہے، اگر یہ اس طرح کی کیفیت ہے تو سمجھ لیں کہ عبادات ہمارا تزکیہ نہیں کر رہی۔ ان عبادات کے ذریعے سے تزکیہ کا کرنا ضروری ہے۔ جب انسان کا تزکیہ ہو جاتا ہے تو اس پر ایک نیا باب کھل جاتا ہے۔ وہ باب کیا ہے؟ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم احادیث میں مختلف اعمال کے بارے میں حکم ہے، تو ان اعمال پہ ایک درجہ تو یہ ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جی فلاں عمل کر لو تو اتنا ثواب ملے گا۔ ہم ثواب سمجھتے ہیں نیکیوں کی تعداد کو، 2 رکعت اشراق کے پڑھ لو حج اور عمرے کا ثواب مل جائے گا، یہ 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لو اتنی نیکیاں مل جائیں گی۔ مگر ثواب کا ایک معنی اور بھی ہے، اور وہ معنی ہے جو قرآن کریم سے خود پتہ چلتا ہے کہ ثواب سے مراد قرب الہی ہے۔ ہر عبادت کے اندر اللہ رب العزت کے قرب کا ایک نیا مرحلہ انسان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ ثواب پر قرب، یہ عبادت پر قرب الہی کا جو مرحلہ مل رہا ہے، اسی کا نام ثواب ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ ایسا شخص پھر حساب کتاب میں نہیں پڑتا، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے۔
ایسے شخص کو پھر ان باتوں کی پرواہ نہیں ہوا کرتی، بلکہ وہ ہر دم اس بات کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس عبادت کے ذریعے سے مجھے اللہ رب العزت کے قرب کا ایک نیا مرحلہ ملا کہ نہیں ملا۔ تو یہ تزکیہ نفس اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا منصب تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کے ساتھ مبعوث ہوئے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، اے اللہ وہ نبی آئیں تو ان کا تزکیہ بھی فرمائیں، انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ بہت زبردست حکمت والے ہیں، آپ ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے دعا کو قبول فرمایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کے صدقے ہمیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان چاروں مناسب میں سے کچھ ثمرات اور کچھ وافر مقدار نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی اپنی محبت اور اپنا تعلق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان رب جلال الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جناب عمیر صاحب کے لیے دعا فرمائے، کاروبار میں برکت کے لیے انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اور دیگر تمام لوگوں کے روزگار میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگ حضرت مولانا شمس الرحمان صاحب مدد اللہ العالی علیل ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اور حضرت والد صاحب امام صاحب ہمارے وہ بھی علیل ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔